علیکم، میں امداد سمرو۔ برطانیہ میں تحریک انصاف کے رہنما شہزاد اکبر پر ہوا ہے حملہ، اس پر میں نے کچھ تفتیش کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور برطانیہ میں جب اس طرح کے حملے ہوں تو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ ایک بار پہلے بھی شہزاد اکبر پر حملہ ہوا تھا، اور اب بھی جب شہزاد اکبر پر ایسے موقع پر حملہ ہوا ہے جب حکومت پاکستان ان کو واپس لانے کی کوششیں نہ صرف کر رہی ہے بلکہ برطانیہ تک چلے گئے تھے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، ایک شہزاد اکبر اور دوسرے عادل راجہ۔ تو اس مدعے پر بات کریں گے، تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، اور کچھ اور چیزیں میرے سامنے پڑی ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ایک اور معاملہ ہے، اور وہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA، اس کی نجکاری کا۔ کل ہو گیا جی، عارف حبیب کنسورشم نے وہ خرید لیا، 135 ارب میں بولی لگی اور 135 ارب میں انہوں نے خرید لیا، اور اس میں کوئی 10 ارب کے قریب سرکار کو ملنے تھے، باقی 125 ارب روپے انہوں نے PIA کی بحالی پر لگانے تھے۔ کئی سوالات کھڑے ہوئے، اور پھر اچانک اس میں ایک نیا موڑ آ گیا، نیا ٹوئسٹ آ گیا۔ وہ ٹوئسٹ یہ ہے کہ عارف حبیب کے ساتھ فوجی فرٹیلائزرز وہ بھی اس کنسورشم کا حصہ بن گئی ہے، یعنی عارف حبیب نہیں، فوجی فرٹیلائزرز جو ہیں وہ بھی پارٹنر ہوں گے PIA میں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور وہ ایک کہاوت سن رکھی ہے ہم نے، بغل میں چھری منہ پہ رام رام۔ مودی سرکار یہی کر رہی ہے، مودی تقریر کرتے ہیں کہ جی کرسچن میرے بھائی ہیں، میں خود مسیحی ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ جو ڈھونگی 2 نمبریاں جو مودی کرتے ہیں، تو ان کی جو ہندوتوا کے پجاری جو ہیں، ان کے نظریے پر، ان کے کی جو تشدد کی فلسفی پر چلنے والے، جو مہاتما گاندھی کے قاتل کی برسی مناتے ہیں یا مہاتما گاندھی کے قاتل گوڈسے کا پتلا بناتے ہیں، وہ لوگ چڑھ دوڑتے ہیں ایک ایسے مال کے اوپر جس میں کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے سجاوٹ کی گئی تھی۔ ہمارے لاہور میں لبرٹی چوک پر 42 فٹ کا کرسمس ٹری پہلی بار لگایا گیا، پورے شہر کو سجایا گیا، کیونکہ ہمارے ہاں مسیحی بھائی رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، بالکل اسی طرح اس ملک کے شہری ہیں جس طرح دیگر شہری ہیں۔ وہاں تو ان کا انڈیا کا جو سمویدھان ہے، وہاں کا جو آئین ہے، دستور ہے، وہ سیکولر ہے، لیکن مودی نے پورے کے پورے انڈیا کو ہندوتوا کے گنڈوں کے حوالے کر دیا ہوا ہے۔ وہاں پہلے مسلمان محفوظ نہیں تھے، اب مسیحی بھی ان کے نشانے پر ہے۔ تو بہرحال ایک واقعہ یہ رائے پور کا، آگے چل کے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آج رات گئے خبر آئی کہ برطانیہ میں مفرور، کیونکہ میں مفرور اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، شہزاد اکبر صاحب کی کوئی نظریاتی تحریک یا جد و جہد نہیں ہے، وہ ایک خاص پروجیکٹ کے ساتھ نمودار ہوئے تھے، ٹی وی چینل پر ARY پر خاص طور پر بٹھائے جاتے تھے، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، شہزاد چودھری صاحب، فیصل چودھری صاحب یہ پہ روزانہ بیٹھ کر نواز شریف، شہباز شریف ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگاتے تھے، فائلیں دی جاتی تھی جو عمران ریاض کہتا ہے یا عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائلیں ISI والے دیتے تھے۔ تو وہاں سے وہ لائم لائٹس میں آتے ہیں، پھر عمران خان کی حکومت آتی ہے تو ان کو ایسٹس ریکوری یونٹ کا سربراہ بنایا جاتا ہے، جس کو سپریم کورٹ ختم کر دیتی ہے کہ یہ کون سا یونٹ ہے، یہ کیا کر کیا رہے ہیں یہ لوگ۔ اور شہزاد اکبر صاحب نے اپنے یا عمران خان کے احکامات پر سیاسی لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور جیسے ان کو پتا چلا کہ برا وقت آ گیا ہوا ہے، پاکستان سے بھاگ گئے، دوڑ گئے، اور برطانیہ میں بیٹھ رہے ہیں، اور وہاں سے جھوٹی سچی خبروں پر مبنی ویلاگز کرتے رہتے ہیں۔ تو ان پر ایک پہلے بھی حملہ وہ بیانہ طور پر ہوا تھا، لیکن ایک حملہ شہزاد اکبر صاحب پر جو ہوا ہے وہ میں آج ظاہر حملہ ہوا ہے، وہ زخمی ہوئے ہیں، پھر تحقیقات تو اسکاٹ یارڈ نے کرنی ہے، برطانوی اداروں نے کرنی ہے، لیکن جو حملے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں اپنے گھر پر لندن میں وہاں پر تھے، اور صبح
کوئی 8 بجے گھر کی گھنٹی بجتی ہے، دروازے کی ڈور بیل بجتی ہے، اور یہ باہر جاتے ہیں، جو شہزاد اکبر کی اسٹیٹمنٹ بتائی جاتی ہے، تو ان کو شہزاد اکبر صاحب کو کے اوپر ایک سامنے ایک نوجوان، کوئی 25 سے 30 سال کا سفید فام نوجوان، نقاب پوش، ہاتھوں پر گلوز پہنے ہوئے، دستانے پہنے ہوئے، شہزاد اکبر پر حملہ کر دیتا ہے، ناک کے اوپر مکے مارتا ہے اور پورے چہرے کے اوپر مکے مارتا ہے، اور کافی دیر تک 5 7 8 منٹ تک اس کو لٹا کر شہزاد اکبر صاحب کے صرف منہ کے اوپر اٹیک کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب شہزاد اکبر کے گھر والے اس کے چیخنے چلانے پر باہر آتے ہیں تو وہ حملہ آور جو ہے وہ وہاں سے نکل پڑتا ہے، لیکن پھر واپس آتا ہے اور آ کر ویڈیو بناتا ہے تسلی کے ساتھ، اور پھر چلا جاتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے حملہ ہے، ہوا ہے، تصویریں جو ہیں شہزاد اکبر کی بہت برے طریقے سے ان کو پیٹا گیا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ زخمی ہے، یہ نیل پڑ جانا، ان کے ہونٹ سوجے ہوئے، ناک کے اوپر کی سوجن و پٹی لگی ہوئی اس کے باوجود نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑا نازک حصہ ہوتا ہے ناک، اور عموماً جب لڑائی کوئی کرتا ہے تو سب سے پہلے اٹیک ناک پر کرتا ہے، جو خاص طور پر باکسر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ ناک کی ہڈی بہت نازک ہوتی ہے، اور ہلکے سے پنچ مارنے پر وہ بندہ جو ہے نا گر پڑتا ہے، کیونکہ اس میں حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد حملہ آور مزید حملے کرتا ہے۔ تو بڑا برے طریقے سے پیٹا گیا شہزاد اکبر صاحب اسپتال میں۔ اب ظاہر ہے وہاں کی پولیس تفتیش کر رہی ہے، تو شہزاد اکبر صاحب کے اوپر ہونے والے اس حملے کے فوری بعد جو تحریک انصاف کے یوٹیوبرز ہیں، ولاگرز ہیں، اور بذات خود تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈلز، ان کے اوپر یہ الزام لگانا شروع ہو گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا ہے، فوج کے اوپر براہ راست الزام۔ ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ چند دن پہلے ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، دسمبر 5 کو تھی شاید یا 4 کو تھی، جس میں انہوں نے عمران خان کو ذہنی مریض قرار دیا تھا، تو وہ کچھ سلائیڈ بریفنگ دے رہے تھے، تو اس پر جب شہزاد اکبر کی شکل آئی تو انہوں نے کہا ہٹا دو اس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تو اس کو جواز بنا کر کہا جاتا ہے کہ جی شہزاد اکبر کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کروایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شہزاد اکبر کے خلاف محسن نقوی صاحب نے دسمبر میں ایک موو شروع کی، پہلے وہ برطانوی ہائی کمشنر جین بیرٹ سے ملے اسلام آباد میں، انہوں نے ڈاکومنٹس دیے، دستاویزات دیے کہ جی یہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان میں فساد برپا کرنے کے لیے فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کرنے میں ہماری مدد کرے۔ اس کے بعد محسن نقوی صاحب برطانیہ گئے، وہاں پر انہوں نے برطانوی وزارت داخلہ کو ڈوزیئر دیا باقاعدہ کہ یہ دیکھیں ان لوگوں کو آپ نے یہاں پر سہولت فراہم کی ہوئی ہے اور یہ ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ راشد نصیر جو تھے آئی ایس آئی کے افسر، انہوں نے جھوٹی خبروں کی پھیلانے پر ایک مقدمہ کیا ہوا تھا برطانیہ کی عدالت میں عادل راجہ کے خلاف، اور عادل راجہ کے خلاف فیصلہ آیا، عادل راجہ کو بھاری بھرکم جرمانے ہوئے، عادل راجہ کو معافی مانگنی پڑی۔ محسن نقوی کی ان کوششوں کے دوران شہباز گل نے اپنا ٹویٹر یوٹیوب خالی کر دیا تھا، ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تھی، جس میں انہوں نے ظاہر جھوٹ بولا ہوا ہوگا تو ڈیلیٹ کی نا، اگر سچ بولا تھا تو کیوں ڈیلیٹ کی ہوتی، ڈیلیٹ کر دی۔ اب شہزاد اکبر پر یہ پہلا حملہ نہیں ہے، شہزاد اکبر پر اپریل 2023 میں بھی ایک حملہ ہوا تھا، اور اس میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے کہ ان کو ان کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے، تو جس سے ان کا بازو جھلس گیا، اور ان کے جو اینک پہنی ہوئی تھی تو ان کی آنکھ بچ گئی۔ یہ واقعہ 26 نومبر 2023 کو شام کو پیش آیا تھا۔ ہارٹ فورڈ شائر ان کا جو علاقہ جو گھر ہے، وہ واقعہ بھی گھر کے باہر پیش آیا، اور یہ بھی گھر سے بلا کر شہزاد اکبر کو پیٹا گیا، یعنی یہ دونوں واقعات گھر کے باہر۔ اس واقعے میں یہ ہوا کہ پولیس نے تفتیش تو شروع کی، مگر کوئی ثبوت نہیں ملے پولیس کو، کوئی حملہ آور کی شناخت یا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون تھا، کدھر سے آیا، کیسے اٹیک کر کے چلا گیا، کچھ نہیں پتہ چلا، مقدمہ بند کر دیا گیا، یعنی برطانیہ میں مقدمہ بند ہو گیا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ
کہ اب جو حملہ ہوا ہے ظاہر ہے اس میں تفتیش ہوگی، لیکن تفتیش کے بعد کیونکہ وہ نقاب پہنا ہوا تھا ملزم نے، کیسے پہچانا جائے گا؟ وہاں پر سب سے بڑی جو فرانزک ایویڈنس جو ہوتا ہے بڑا میٹر کرتا ہے۔ عمران فاروق کا قتل ہوا تھا، تو عمران فاروق قتل کیس بڑے عرصے کے بعد چھری پر قاتل کے نشانات اور قاتل جو سفر اس نے کیا تھا پاکستان سے برطانیہ تو اس میں امیگریشن کے دوران جو اس کے فنگر پرنٹس لیے گئے تھے ان سے میچ کر گئے تھے، تو ایم کیو ایم کا قاتل نکلا تھا وہ، یعنی ڈاکٹر عمران فاروق بھی ایم کیو ایم کے، اور ظاہر ہے الطاف حسین تک اس کا معاملہ گیا تھا، 3 لوگوں کو سزا ہو گئی تھی۔ یعنی ڈاکٹر عمران فاروق 16 دسمبر 2010 کو قتل ہوئے تھے، اور اس کے بعد 15 میں قاتل گرفتار ہوئے تھے کیونکہ پاکستان واپس آ گئے تھے، لیکن برطانوی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پراپر تفتیش کی تھی۔ ایک محسن علی، کاشف خان کامران اور ایک اعظم نامی جو ملزمان تھے ان کو اپنا آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، اور پھر گرفتار ہوئے اور ان کو سزائیں بھی ہوئی تھی۔ یعنی اگر وہاں پر کوئی ہلکی پھلکی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی ملتی ہے نا، کوئی ثبوت، کوئی نشانی، تو حملہ آور پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو شہزاد اکبر صاحب پر پہلا جو حملہ ہوا تھا اس میں جو لوگ تھے وہ گرفتار، ان کی تو شناخت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا، مقدمہ ہی بند کر دیا گیا۔ اب اس معاملے میں ایک میں نے آپ کو بتا دیا تحریک انصاف کا ورژن، جو وہ کہتے ہیں جو ارشد شریف کے معاملے میں انہوں نے کیا۔ ارشد شریف کو قتل کیا گیا تھا 23 اکتوبر 2022 کو کینیا میں، اور اس کا الزام فوری طور پر فوجی افسران پر لگا دیا گیا تھا، اس وقت کی فوج کی کمان پر لگا دیا گیا تھا، جس کا پھر فیصل ووڈا صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی پکڑے ذرا ان کو، مراد سعید کو، اور ان سے لیپ ٹاپ لیں، ارشد شریف کا لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے شہید کیا ارشد شریف کو۔ اور پھر عمران خان صاحب نے 23 اکتوبر کو ارشد شریف صاحب کو شہید کیا جاتا ہے کینیا میں، نیروبی میں، اور 25 کو اجلاس بلا کر 28 اکتوبر کے لیے لانگ مارچ کی کال دیتے تھے لاہور سے اسلام آباد، آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے۔ یعنی فوری طور پر انہوں نے الزام لگایا۔ تو ایک تو تحریک انصاف کا موقف، اور دوسرا ظاہر اپنا وہ جو شہزاد اکبر بھی یہی کہیں گے کہ ان کے اوپر حملہ کس نے کروایا ہے، لیکن الزام دری لے دیں گے۔ لیکن ایک اور موقف سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کے خلاف پچھلی بار بھی جب پاکستان کی حکومت نے کوشش کی تھی کہ ان کو واپس بلایا جائے تو ایک حملہ ہو گیا تھا ان کے اوپر، اور اس حملہ کرنے والے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بھی جب محسن نقوی صاحب نے کوششیں تیز کر دی ہیں، برطانوی وزارت داخلہ کو جا کر ڈوزیئر دے کر آ گئے ہیں، تو یہ حملہ ہو گیا، تو ایک سیاسی پناہ کا اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے، ایک خیال ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی تفتیش ہوگی تو بات پتہ چلے گی۔ یہ دونوں موقف آپ کے سامنے، میں نے آپ کو 2 مقدمات آپ کے سامنے رکھ دیے، ڈاکٹر عمران فاروق جیسا پیچیدہ مقدمہ کہ ان کو رات کے اندھیرے میں چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا اور کئی سالوں کے بعد مقدمہ سالو ہو گیا تھا، اور شہزاد اکبر صاحب پر تیزاب پھینکنے کا مقدمہ، اور پھر حکومت پاکستان کی کوششیں۔ تو صرف ایک پریس کانفرنس کا جملہ کافی نہیں ہے کہ اس کی شکل پسند نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں جن لوگوں کو پاکستان واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو اگر حملہ آور گرفتار نہیں ہوتے تو پھر معاملہ مشکوک ہے ان کی طرف سے۔ اچھا جی، اب پی آئی اے کا میں نے آپ کو بتا دیا 135 ارب میں خریدا گیا، پی آئی اے کو عارف حبیب کنسورشیم نے خریدا ہے، اور اب ایک پریس ریلیز آ گئی ہے کہ جی اس کے جو انتظامی شیئر ہولڈر ہیں، حصہ دار ہیں، وہ فوجی فرٹیلائزرز جو ہیں انتظامی ڈھانچے کا حصہ ہوگی۔ زمینی آپریشن اپگریڈیشن پر پہلے سال 125 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی، اور انتظامی طور پر وہ جو معاملات ہوں گے اس میں فوجی فرٹیلائزرز بھی حصے دار ہوگی۔ تو میرا خیال ہے اس میں اتنا ہی کافی ہے، کافی چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ انڈیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج کیونکہ کرسمس منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور بڑے بڑی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، پاکستان میں ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں تو وزیر اعظم ہاؤس، وزراء اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤسز، ہر جگہ تقاریب ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں چھٹی بھی ہوتی ہے، ایک تو قائد اعظم کا جنم دن، اور ویسے بھی کرسمس کی چھٹی ہوتی ہے، ہمارے ہاں ہولی دیوالی بھی منائی جاتی ہے یار،
بڑے اچھے طریقے سے منائی جاتی ہے، کیونکہ کرسچنس جو ہے ہمارے وہ پنجاب میں زیادہ ہیں، ہندو سندھ میں زیادہ ہیں، تو پھر پنجاب میں کرسمس کے ایونٹس شہری حساب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور سندھ میں پھر ہولی دیوالی زیادہ بھرپور طریقے سے منائی جاتی ہے. لیکن کراچی میں کرسمس کی بڑی بڑی تقاریب، تمام ہوٹلوں میں کرسمس ٹریز لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلز میں، اور سجاوٹ کی جاتی ہے سرکاری عمارات کی. تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے. لیکن ادھر مودی سرکار سیکولر بھارت کے باوجود کسی اور شخص کو جینے کا حق نہیں دیتی جو ہندوتوا یا مودی کی جو انتہا پسند سوچ ہے اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہو یا اس کے اگینسٹ سوچتا ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی اداکار ہوں، چاہے کوئی فلم سٹار ہوں، چاہے کوئی فلم میکرز ہوں. وہاں لوگوں کا، چاہے کوئی شاعر ہو، لوگوں کا جینا جینن کیا ہوا ہے. اور اسی کا نمونہ رائے پور چھتیس گڑھ، وہاں پر ایک مال ہے میگنیٹو مال، اس کی سجاوٹ کی گئی تھی کرسمس کے حوالے سے. تو کوئی گنڈے آتے ہیں اس کے اپنا راستہ دل کے، اور دوسرا وشوا ہندو پرشاد اور بجرنگ دل، ان کے گنڈوں نے حملہ کیا اور ساری سجاوٹ اڑا دی، توڑ پھوڑ کی. اور ظاہر ایک تضحیک ہے یہ، بلکہ کسی مذہب کی توہین بھی جو انہوں نے کی، اور مودی کی چھتر چھائیا میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مودی سرکار کی سرپرستی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.